BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پاکستان میں ایک اور شخص کی پھانسی پر عالمی تنقید. مورٹوریم ہٹنے کے بعد سے اب تک کم سے کم 150 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے. لے چلیں گے آپ کو عراق میں موصل کے محاذ پر, جہاں کرد جنگجو دولت اسلامیہ سے نبرد آزما ہیں. اور کشمیر میں بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ میں اضافہ تو ہوا ہے, لیکن بعض لوگ اس سے ناراض کیوں ہیں؟ پاکستان میں آج صبح ایک اور مجرم کو سزائے موت دے دی گئی. مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے آفتاب بہادر مسیح پر 1992 میں لاہور میں ایک خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کرنے کا الزام تھا. اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی. تازہ پھانسی ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب عالمی تنقید کے باوجود پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد بڑی تیزی سے جاری ہے. پشاور اسکول حملے کے بعد حکومت پاکستان کے سزائے موت پر عمل درآمد سے پابندی اٹھانے کے فیصلے کے بعد سے اب تک 150 سے زیادہ افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے, جبکہ 8000 سے زیادہ قیدی سزائے موت کے منتظر ہیں. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ. لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے باہر 39 سالہ آفتاب مسیح کی لاش ملنے پر اس کی ماں بہنوں کے بین. آفتاب بہادر نے سزا سنائے جانے کے بعد عمر قید سے زیادہ وقت یعنی 23 برس اس پر عمل درآمد کے انتظار میں گزار دیے. ایک جرم کی اسے 2 سزائیں ملیں. آفتاب کے وکلاء کا موقف تھا کہ جن 2 عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں آفتاب کو قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا, وہی 2 گواہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے تھے. ان کے رشتہ داروں کا موقف ہے کہ اسے منصفانہ عدالتی کارروائی نہیں ملی. تو وہ آخری دم تک بتاتا رہا کہ میں تو اس ٹائم تو یہ اس کے ساتھ گیا تھا, بلکہ کیا تو اس نے تھا سارا کچھ, لیکن یہ ہے کہ سارا کچھ اس پہ ڈال دیا. یہ تو اس ٹائم اس کی 14 سال 15 سال ایج تھی. سزائے موت پر سے پابندی ہٹائے جانے کا حکومتی فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا تھا کہ اس سے دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے گا, لیکن اس سے سب متفق نہیں. دہشت گرد سزائے موت کے عمل درآمد کی وجہ سے اپنی دہشت گردی ختم کر دیں گے. یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے, ایک بڑا اہم سوال ہے جس کو پالیسی میکر کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگوں کو درجنوں کے حساب سے سزائے موت دینے سے دہشت گردی ملک میں ختم نہیں ہوگی, اس کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. شفقت حسین کا مقدمہ بھی متنازع بن چکا ہے, جن کی عمر کا معاملہ مناسب وقت پر نہیں اٹھایا گیا. جہاں آفتاب کے مقدمے میں گواہوں کا کردار مشکوک تھا, تو کہیں عمر کے بارے میں ابہام موجود ہے. پاکستان کے لیے سوچنے کا شاید سوال یہی ہے کہ کیا ابہامی کیفیت میں کسی کی جان لی جانی چاہیے؟ ہارون رشید, BBC نیوز, اسلام آباد. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں BBC اردو سروس کے ثقلین امام. ثقلین, حکومت نے ویسے تو پشاور میں جو حملہ ہوا تھا اسکول پر, اس کو جواز بنا کر, شدت پسندی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جواز بنا کر یہ مورٹوریم ہٹایا تھا, تو اب تک جتنی پھانسیاں ہوئی ہیں ان میں شدت پسند کتنے تھے؟ دیکھیے, جس بارے میں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اور پھر انٹرنیشنل کمیشن فار جورس کی ان کی جو ساؤتھ ایشیا کے لیگل ایڈوائزر ہیں ریما عمر, ان لوگوں سے جو میری بات ہوئی ان کے مطابق اب تک زیادہ سے زیادہ 10% ایسے لوگ ہیں جو اس دہشت گردوں کی فہرست میں شمار کیے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں شاید حکومت نے فیصلہ کرتے وقت یہ سوچا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں عام شہریوں پر بم برسائے یا خود کش حملے کیے یا اس کے ذمہ دار تھے یا ٹارگیٹڈ کلنگ کی اس قسم کی. تو اب تک صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10% یعنی 154 یا 55 جو حتمی فگر آ رہا ہے اس لحاظ سے. اور کیا ان پھانسیوں سے جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے آئے ہیں, ہوتے رہے ہیں, ان میں کمی دیکھنے میں آئی ہے؟ دیکھیے, یہ سزائے موت پر پابندی ختم ہوئی ہے دسمبر میں. اس کے بعد سے جتنی بھی سزائے موت ہوئی ہیں اسی دوران ہی اگر آپ دیکھیں تو پشاور کے حیات آباد میں حملہ ہوا ہے امام بارگاہ پہ, کراچی میں شیعہ اسماعیلی کی بسوں پر حملہ ہوا ہے, مستونگ میں حملہ ہوا ہے پشتونوں پہ, کوئٹہ میں ہوا ہے ہزارہ شیعہ کمیونٹی پر, لاہور میں ہوا ہے مسیحی برادری کے ایک چرچ پہ. تو اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی ربط نظر نہیں آ رہا کہ ان پھانسیوں کے دیے جانے سے اس قسم کی دہشت گردی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو. اور کیا سزائے موت واقعی ایک ایفیکٹو یا مؤثر ڈیٹرنٹ ہے؟ کیا اس سے جرائم میں واقعی کمی آتی ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے, کیونکہ پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ سزائے موت ملنی چاہیے اگر کوئی قاتل ہے, اس نے جرم کیا ہے.
ہر مجرم کو جس نے بھی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا سزائے موت سے کوئی فرق پڑے گا کہ وہ جرم میں کمی ہے؟ اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سزائے موت پر پابندی لگی تھی 2008 میں. اگر اب اس سے پہلے دیکھا جائے تو 2004 اور 8 تک یعنی جو پھانسی ہوئی ہیں اس میں، اور اس کے بعد جب پابندی لگی اس دوران کیا پاکستان میں جرائم میں کمی ہوئی، زیادتی ہوئی؟ کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ سزائے موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اقوام متحدہ کی جو اپنی تحقیقات ہے اس کے مطابق سزاؤں میں یہ سزائے موت کے دیے جانے سے جرائم میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. اسی طرح امریکہ میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ کی جن ریاستوں میں سزائے موت ہوتی ہے اور جن میں سزائے موت نہیں ہوتی ہے ان دونوں میں جرائم میں کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے جو سول سوسائٹی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، مس کیریج آف جسٹس کی جہاں تک بات ہے، جو معصوم ہیں ان کو سزائے موت مل جاتی ہے کیونکہ ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے. یہ خدشات جو ہیں یہ کس حد تک صحیح ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے خود کئی بار اعلیٰ عدالتیں جو ہیں مثلا سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹس نے بھی کئی بار اس بات کو نوٹ کیا ہے اور اپنے فیصلوں میں بھی درج کیا ہے کہ کئی موقع پر پولیس صحیح تحقیقات تفتیش نہیں کرتی ہے، شواہد جمع نہیں کرتی ہے، اس میں یا تو غلط آدمی کو سزا ہو جاتی ہے یا بعض اوقات مجرم بچ کے نکل جاتا ہے. یعنی یہ سارا کچھ مس کیریج آف جسٹس کو کہتے ہیں. یہ بہت ممکن ہے پاکستان میں، اور صرف پولیسی کی سطح پر نہیں ہوتا، عدلیہ کی سطح پہ بھی ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو ایک جوڈیشل مرڈر بھی ہو چکا ہوا ہے. ثقلین امام، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان میں سزائے موت کی بڑھتی ہوئی شرح پر ہم نے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی رائے پوچھی. حال ہی میں انٹرنیشنل میڈیا میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے کہ پاکستان نے تقریباً 2 لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیتھ پینلٹی دی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے. اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پہلے جبکہ یہ سزا جو ہے صرف دہشت گردوں کے لیے منتخب ہوئی تھی، تو اب یہ دوسری جرائم پیشہ لوگوں پہ بھی استعمال کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے پاکستان کی حکومت کو اور سماج کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں پھانسی کی سزا برقرار رہنی چاہیے. دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے. ان جرائم میں ملوث لوگوں کو پھانسی کی سزا ہی ملنی چاہیے. پچھلے چند مہینوں میں پاکستان نے اتنے زیادہ پرزنرز ڈیتھ رو پہ ایگزیکیوٹ کر دیے گئے ہیں کہ یہ ہم تعداد سعودی عربیہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ خوفناک بات اس لیے ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ واقعی مجرم ہیں بھی کہ نہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پکا معلوم ہے کہ مجرم بالکل نہیں ہیں. آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں. انڈین فوج نے پہلی مرتبہ برما کی سرزمین میں داخل ہو کر شمال مشرقی ریاستوں میں سرگرم علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے. فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی میں باغیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. انڈیا کے وفاقی وزیر راج وردھن سنگھ راٹھور کے مطابق یہ کارروائی پاکستان کے لیے بھی پیغام ہے، جس کے جواب میں پاکستانی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان برما نہیں. دلی سے سہیل حلیم. یہ رپورٹ ہم آپ کو بہت جلد دکھانے کی کوشش کریں گے. کوئی تکنیکی مشکلات کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. یہ آپریشن پیر اور منگل کی درمیانی شب منی پور اور ناگالینڈ کے سرحدی علاقوں میں کیا گیا. فوج کے مطابق اس کے کمانڈوز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر گھنے جنگلات میں واقع باغیوں کے 2 کیمپوں کو تباہ کر دیا. اس سے پہلے جمعرات کو شمال مشرقی ریاست منی پور کے چنڈیل ضلع میں باغیوں نے 18 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا. فوج کا کہنا ہے کہ وہ برمی حکام سے رابطے میں ہے، لیکن بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق برما کی حکومت کو اس حملے کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی. وفاقی وزیر راجیہ وردھن سنگھ راٹھور کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کی اجازت خود وزیر اعظم نریندر مودی نے دی تھی، اور یہ پاکستان سمیت ان ممالک اور تنظیموں کے لیے پیغام ہے جو بھارت کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں. سینا مضبوط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط کمانڈر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے نرنے لے سکے کہ اگر آتنکوادیوں نے، ملیٹنٹس نے حملہ کرا ہے اور حملہ کر کے وہ اپنے آپ کو دوسرے دیش میں جا کر سرکشت سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے. بھارتی اخبارات نے تجزیوں میں لکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی کا فیصلہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان ایسے کسی بھی آپریشن کو اپنے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی تصور کرے گا. سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی.
2026 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बोली लगाने का अमल मुलतवी कर दिया गया है। ये फैसला एक ऐसे वक्त किया गया है जब 2018 और 2022 में होने वाले टूर्नामेंट से मुतल्लिक इल्ज़ामात सामने आए हैं। 2026 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी का फैसला मई 2017 में कुआलालंपुर में होना था। स्विट्ज़रलैंड के हुक्काम कतर और रूस को वर्ल्ड कप की मेज़बानी देने के फैसले में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा किस तरह कुर्द जंगजू मोसुल के महाज पर दौलत इस्लामिया के साथ नबर्द आज़मा है। ये हम आपको एक मुख्तसर वक्फे के बाद दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इराक़ में ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहने वाले शिद्दत पसंदों के मोसुल शहर पर कब्ज़े का 1 साल मुकम्मल होने पर इत्तलात के मुताबिक शहर को सजाया गया है। इराक़ के दूसरे बड़े शहर मोसुल पर कब्ज़े के बाद 12 माह में दौलत इस्लामिया मुल्क के 1/3 हिस्से पर काबिज़ हो चुकी है और अमरीका के सदर बाराक ओबामा कह चुके हैं कि फ़िलहाल इस इलाके को दौलत इस्लामिया के कब्ज़े से छुड़वाने के लिए अमरीका के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। BBC की नामनिगार ओरला ग्यूरिन कुर्द जंगजुओं के साथ मोसुल के महाज पर पहुंची, जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है, जो पेश कर रही हैं नुसरत जहां। हम कुर्द पेशमरगा जंगजुओं के साथ मोसुल की जानिब रवाना हुए। हमारे साथ रशीद भी है, जो खुद दौलत इस्लामिया की वजह से मोसुल छोड़ने पर मजबूर हुआ था। जल्द ही दुश्मन हमारे सामने था। कमांडर ने IS की पोजीशनों की निशानदेही की। वो उस टाइल फैक्ट्री में छुपे हुए थे और हमारी आमद का उन्होंने जवाब भी दिया। और ज़रा दूर मोसुल है, इराक़ का दूसरा बड़ा शहर और उसका गिरदोनवा, जो IS शिद्दत पसंदों की जानिब से मौत के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। ये एहलकार फरवरी में मोसुल से फरार होने में कामयाब हुआ था। इसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उसने मुझे अपने भाई की तस्वीर दिखाई, जो इंतहा पसंदों के हाथों मारा गया था। उसने बताया कि उसने मुतादिद अफराद को सज़ाए मौत मिलते देखा। मैंने अपनी आंखों से 10 जुलाई और 2 फरवरी के दौरान 140 से 150 के दरमियान लोगों को मारे जाते हुए देखा। उन्होंने बेगुनाह लोगों को बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर संसार किया, हम जिन्स परस्तों को ऊंची छतों से धकेला और बहुत सौ को फांसियां दी। इन वाक़यात को मुख्तलिफ कैमरों की मदद से मुख्तलिफ जावियों से फिल्माया जाता है। ये दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं। सजाए मौत के वक्त गैर हाजिर नौजवानों को बाद में इन वाक़यात की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। मुहाज पर मकामी रज़ाकारों की नई फोर्स, जो बागियों को शिकस्त देना चाहते हैं। इसमें शिया सुन्नी और कुर्द शाना बशाना हैं। लेकिन लड़ाई के लिए तो कुजा, उनके पास तरबियत के लिए भी ज़रूरी असलाह नहीं। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मोसुल को आज़ाद करवाने के लिए कार्रवाई बगदाद में हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। और लग्यूरन की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं, उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है, जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बज़ाहिर पुरसुकून हालात को देखते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के सितारे और फिल्म साज आजकल वादी में कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें हर तरह की सहूलत देने का ऐलान किया है और कई हल्के अब 25 साल से बंद पड़े सिनेमा घरों की बहाली का मुतालबा करने लगे हैं। लेकिन आम लोग सिनेमा की बहाली और फिल्मों की शूटिंग से नाराज़ हैं। क्यों? श्रीनगर से रियाज मसरूर। यहाँ फिल्मों की शूटिंग तो एक दीरीना रिवायत है, लेकिन आजकल फिल्म सितारे खुद यहाँ आकर अपनी फिल्मों की तशहीर करते हैं। वाशु भगनानी की नई फिल्म वेलकम टू कराची का प्रमोशन भी कश्मीर में ही हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आगे थिएटर्स खुले और बॉलीवुड यहाँ पे लोग देखें और ये भी हमारा देश है और हमारे लोग यहाँ की फिल्म देखें।
वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हुकूमत संभालते ही सभी फिल्म साजों को कश्मीर आने की दावत दी तो बॉलीवुड ने वादी का रुख किया। सयाहत या फिल्म सन्नत से जुड़े लोग बॉलीवुड की कश्मीर आमद पर खुश हैं। हैदर मूवी का 18 करोड़ का बजट या 30 करोड़ का बजट था, डेफिनेटली स्पेंट हाफ ऑफ द अमाउंट इन कश्मीर। फिल्मों की शूटिंग या फिल्मों का प्रमोशन अपनी जगह है, लेकिन यहाँ के सुनसान सिनेमा घरों में तो उल्लू बोल रहे हैं। शिराज सिनेमा श्रीनगर शहर के वस्त में वाक़ है। ये सिनेमा थिएटर पिछले 25 साल से फोर्सेस एहलकारों के कैंप में बदल चुका है। ऐसे दर्जनों सिनेमा थिएटर हैं जो खंडरात या फोर्सेस एहलकारों के कैंप में बदल चुके हैं। हुकूमत और फिल्म साजों ने सिनेमा घरों को दोबारा खोलने की वकालत की है, लेकिन अक्सर लोग इसके हक में नहीं हैं। क्योंकि यहाँ लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग शहीद हो गए हैं। यहाँ तो हर वक्त जुल्म सितम भी होता है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ सिनेमा चालू हो। अक्सर लोगों को शिकायत है कि बॉलीवुड कश्मीर की खूबसूरती को फिल्मों के जरिए आम तो कर रहा है, लेकिन कश्मीरियों की असली तस्वीर कशी नहीं होती। अगर कोई फिल्म यहाँ की बने, यहाँ के राइटर्स सामने आएँ और वो यहाँ के कश्मीरियों की लाइफ के बारे में लिखें और वो स्क्रीन प्लेज वर्कआउट हों और कश्मीरी लोगों के लाइफ से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हों, तब आपको असली कश्मीरी लोगों की पता चलेगा। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ के हसास हलकों का कहना है कि जो फिल्म कश्मीर के हकायक और यहाँ की जिंदगी पर मबनी होती है, इसे लोग पसंद करते हैं। गुज़िश्ता बरस रिलीज हुई फिल्म हैदर इसकी एक मिसाल है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। इश्क भरा है। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन ने कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का बयान कि इंडिया गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान म्यांमार नहीं। चीन में TV सेट से घूरने पर अदाकारा पर मुकदमा और अफगान सदर अशरफ गनी का बयान मकबूल खबरों की लिस्ट में शामिल है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल का सरबीन शफ़ी नकी जामे पेश करेंगे। तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।